السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ۔ اور ہم نے ہواؤں کو بار آور بنا کر بھیجا، پھر ہم نے آسمان سے پانی اتارا، بس ہم نے تمہیں وہ پلایا اور تم ہرگز اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں۔ عزیز اخوات، سورہ الحجر آیت 22 آپ نے تلاوت سنی۔ اب ہم لفظی ترجمہ سے اس آیت میں دیے گئے اپنے رب کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رب زدنی علما، آمین۔ وَأَرْسَلْنَا، اور ہم نے بھیجیں، الریاح، ہوائیں، لواقح، بھری ہوئیں، فَأَنزَلْنَا، پھر ہم نے اتارا، من، سے، السماء، آسمان، ماءً، پانی، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پھر ہم نے وہ تمہیں پلایا، وَمَا، اور نہیں، أَنْتُمْ، تم ہو، لہو، اس کے لیے، بِخَازِنِينَ، ذخیرہ کرنے والے۔ آج کے سبق میں کچھ الفاظ جمع کے استعمال ہوئے ہیں، ان کے واحد آپ ذہن میں رکھ لیں تاکہ آئندہ اسباق میں آسانی ہو۔ الریاح، اس آیت کا دوسرا لفظ، یہ جمع ہے، اس کی واحد ریحٌ ہے۔ الریاح، ہوائیں، ریحٌ، ہوا۔ اور تیسرا لفظ لواقح، بھری ہوئیں، یہ جمع ہے، اس کی واحد لاقح آتی ہے۔ لاقح یہ مذکر لفظ ہے لیکن استعمال بطور مؤنث ہوتا ہے، اسی لیے اسے جمع القیاس کہتے ہیں۔ اس لفظ کی انٹرسٹنگ گرامیٹک ہسٹری ہے۔ لقاح، کیمل سیمن کو کہتے ہیں، اونٹ کے نطفہ کو، مادہ منویہ کو، اور لاقح وہ اونٹنی جس نے لقاح کو قبول کر لیا ہو، یعنی حاملہ ہو چکی ہو اور اپنے پیٹ میں جنین اٹھائے پھرتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو حمل اٹھانے والی اس لیے قرار دیا کہ وہ اپنے اندر حاملہ اونٹنیوں کی طرح آبی بخارات اور بادلوں کا بوجھ اٹھا کر چلتی ہیں جو بارش برسانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ لواقح حاملہ ہونے اور حاملہ کرنے دونوں مفہوم میں آتا ہے۔ ہوائیں حاملہ کیسے ہوتی ہیں؟ کیونکہ وہ بخارات اور بادلوں کو اٹھائے ہوتی ہیں۔ اور حاملہ کرتی کیسے ہیں؟ کیونکہ پلانٹ فرٹیلائزیشن پولن گرین کے ذریعے ونڈ پولینیشن سے ہوتا ہے، یعنی ہواؤں کے ذریعے نر درختوں اور نر پھولوں کا بور ان کے مادہ درختوں اور پھولوں تک پہنچتا ہے جس سے وہ پھلدار ہوتے ہیں۔ تو لواقح، ہوائیں جو بوجھل ہوتی ہیں اور بوجھل کرنے والی ہیں۔ کس قدر جامع لفظ ہے۔ چھوٹی آیت، بڑی نصیحتیں، اور پھر ایک لفظ پوری آیت کا مفہوم سمجھا کے رکھ دیتا ہے۔ مگر سمجھنے والے تو ہوں، ہم تو گم ہیں، کون، کیا، کہاں، کیسے کر رہا ہے، بالی ووڈ میں کیا ہو رہا ہے، لالی ووڈ کہاں ہے، ہالی ووڈ کہاں ہے، اپنے پرائے رشتہ دار، دوست، احباب، کس کے ہاں کیا چل رہا ہے، سب کا علم ہے، اگر نہیں تو رب کے فرامین کا نہیں۔ اپنے اندر اس کو سیکھنے کا شوق پیدا کریں
دنیا کا گند دل، دماغ، گھر، افراد سب کو ناپاک کیے ہوئے ہے، اور یہ پاک اس کلام سے ہوگا، اس کو سمجھنے سے ہوگا۔ ہمارا رب فرماتا ہے کتنی میں نے تم پر نعمتیں کی، ان نعمتوں میں سے صرف انہی 2 نعمتوں کو لے لو۔ پہلی نعمت ہوا، کہ جس کے بغیر گزارا نہیں، کہ جس کے بغیر بقا نہیں۔ ہم نے ہواؤں کو بارآور بنا کر بھیجا، بوجھل ہیں اور بوجھل کر دیتی ہیں۔ پھر فرمایا فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی۔ پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے بغیر بھی بقا نہیں، نہ انسان کی، نہ حیوانات کی، نہ نباتات کی۔ سورہ انبیاء آیت 30 میں فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز بنائی۔ مادہ تخلیق اگرچہ مختلف ہے، فرشتوں کا نور سے، جنات کا نار سے، انسان کا خاک سے، مگر مبدأ حیات زمین پر زندگی کا آغاز اور انحصار پانی پر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے اسے کیسے اتارا، سمندروں، دریاؤں سے پانی کا بخارات بن کر جانا اور پیوریفائی، فلٹرائز ہو کر آنا۔ نمکین پانی جاتا ہے اور پھر میٹھا ہو کر برستا ہے۔ سورہ الواقعہ آیت 68 سے آگے فرمایا أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، پھر کیا تم نے دیکھا وہ پانی جو تم پیتے ہو، کیا تم نے اسے بادل سے اتارا ہے یا ہم ہی اتارنے والے ہیں؟ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، اگر ہم چاہیں تو اسے سخت نمکین بنا دیں، پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، کیسے کیسے اللہ پلاتا ہے۔ زمین کے اندر پانی کا بے انتہا ذخیرہ، زمین کے اوپر دریا، چشمے، سمندر، اور پھر گلیشیئر، برف کے پہاڑ، واٹر سٹوریج ٹینکس ہیں یہ، اور پھر ضرورت کے تحت پگھل پگھل کر آتے ہیں ہمارے پاس۔ یہی اگر خشک ہو جائیں یا پانی زیر زمین چلا جائے تو پھر کیا کریں گے؟ کبھی سوچا؟ سورہ ملک آیت 30 قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کہہ دیں کیا تم نے دیکھا اگر تمہارا پانی گہرا چلا جائے تو کون ہے جو تمہارے پاس بہتا ہوا پانی لائے؟ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم ہرگز اس کو ذخیرہ کرنے والے نہیں۔ ذخیرہ کیا کریں گے؟ قدرت نے جو ہمیں ندی نالوں کی شکلوں میں، سمندر نہروں کی شکلوں میں جو تحفے دیے، ہم تو انہیں پلوٹ کر رہے ہیں۔ پانی کم اور پلاسٹک کچرا زیادہ ہے۔ انسانی مخلوق تو دور، آبی مخلوق کو خطرہ ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، ایک عربی مفسر نے بڑی پیاری تفسیر کی کہ خازنین یہ حافظین کے معنی میں ہے، کہ تم تو اس کی حفاظت کرنے والے بھی نہیں ہو، اور حفاظت بالشکر، کہ تم تو اس پر شکر کرنے والے بھی نہیں۔ تو یہ آیت پیغام ہے کہ قدرتی وسائل کو ضائع کرنے سے بچائیں۔ پانی، ہوا اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ انوائرمنٹل پولوشن ہو یا ویسٹیج آف واٹر۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور نہیں ہو تم اس کی حفاظت کرنے والے، نہ ایون شکر کے ذریعے بھی۔ اللہ کی نعمتوں کی قدر کیجیے اور اس کا شکر ادا کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم۔